ذمہ داروں نے اور متعاونین نے، بھائیوں نے، جنہوں نے بھی جو بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے یہاں آپ کا پورا اجر محفوظ ہے۔ انسان بھولتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں آپ کے ہر عمل کا بدلہ انشاءاللہ محفوظ ہے۔ آپ کی نیتوں پر آپ کو اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جمعیت کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے حسن ظن سے کام لیا، بھائیوں اور بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے حسن ظن سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کانفرنس کو، اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دین کی راہ میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم سے مستفید ہونے کی، علم حاصل کرنے کی، کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب و سنت کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پیش کی تھی، ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں نفع پہنچاتی ہیں اس کی کوشش کرو، اور عاجز مت ہونا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کام نہ بنے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے چونکہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہی اپنی زبانوں سے کہیں گے، قدر اللہ وما شاء فعل، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ حضرات گرامی، ابھی آپ فضیلۃ الشیخ یاسر الجابری المدنی حفظہ اللہ کی نصیحتیں جو آپ مکہ المکرمہ سے جو آپ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں اس کو سماعت کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر جمعیت کی جانب سے آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں کہ شیخ یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ بہرحال ہم تمام یہاں اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی محترم مہمان فضیلۃ الشیخ مقیم فیضی حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے نائب امیر ہیں، اور ہمارے درمیان بارہا تشریف لا چکے ہیں۔ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، اور آپ کے بیانات، آپ کے خطبات قرآن و سنت کے دلائل سے مزین نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، شیخ کے خطاب سے آپ مستفید ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے اختتام پر مسجد توحید میں نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ صدر مجلس جناب مولانا شکیل احمد محمدی صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پہ تشریف فرما، دیگر نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، محترم ناظم اجلاس، بزرگان جماعت، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد، قابل احترام سامعین، معزز خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس کلام سننے کی نیت سے یہاں آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سنانے والا جو متوقع تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اللہ کی تقدیر سے وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ جماعت کے فاضل شیخ جناب یاسر الجابری صاحب یہاں تشریف لانے والے تھے، لیکن انسان کا اپنے معاملات پہ کوئی قابو اور اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بڑی کوششیں ہوئیں، اور بمبئی میں بھی ان کا پروگرام تھا، ایسے ہی آپ کے بلڈانہ میں بھی ان کا پروگرام ہے، اور بھی کئی جگہوں پر، لیکن یہ سب پروگرام ایک دوسرے سے مربوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نہیں چاہا تو وہ کام نہیں ہو سکا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ الغرض آج ہم یہاں جمع ہیں تو کچھ باتیں اپنی امت کے متعلق، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس کے حالات کے متعلق عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑے منصب پر فائز فرمایا، بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو سب سے چنی ہوئی پسندیدہ امت بنایا تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہر نبی کو عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اور یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب اس میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب کامیابی کا ایک ہی راستہ بچا ہے۔ دنیا کے لیے امن اور کامیابی کا ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور لائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ دنیا انسانیت جڑ جائے۔ اور بالخصوص جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کے اور ان کے اسلام کے کچھ خاص تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہر انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ بغیر اللہ کی رحمت کے نہ دنیا میں آدمی کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حاصل کرنے کا جو نسخہ قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اس امت کو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا دوسری جگہ پہ سورہ اعراف میں کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں بھی نبی پر ایمان، نبی کی تعظیم، نبی کی مدد اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا کامیابی کی ضمانت بتایا گیا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی کہ وہ رسول پر ایمان رکھے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کی مدد کرے گا اور ان کی تعلیمات کا جو نور ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے کہ رسول کے اوپر اس ذمہ داری کا ادا کرنا ہے جو رسول کے اوپر ڈالی گئی، اور تمہیں اس ذمہ داری کا حساب دینا ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم اس رسول کی بات مانو گے تو جنت کا راستہ پا جاؤ گے، کامیابی کا راستہ پا جاؤ گے، نجات کا راستہ پا جاؤ گے۔ راہ نجات اور راہ ہدایت اسی رسول کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہے، اور اس رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کہیں کامیابی کی طرف کرے تو اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کرایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، پہلے تو رسول خاص امتوں کے لیے، خاص علاقوں کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اللہ یہاں اعلان کرا رہا ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کا رسول ہوں، کسی ایک امت کا، کسی ایک ملک کا، کسی ایک بستی کا نہیں، بلکہ ساری دنیا انسانیت کا رسول ہوں۔ اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ کی باتیں مانتا ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی باتیں مانتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم کو سیدھا راستہ مل جائے۔ تو پتہ چلا، کلیئر ہو گئی بات کہ سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ اس امت کے لیے صرف اور صرف رسول کی اتباع میں۔ آج امت کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کہ یہ امت کیا رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پہ باقی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے پر اس کو چھوڑا تھا،
کیا اس عقیدے پر یہ امت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جس طریقے پر اس امت کو چھوڑا تھا، کیا عبادت کے اس طریقے پر یہ امت قائم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقیات اور آداب پر اس امت کو چھوڑا تھا، کیا وہ اخلاق اور وہ عادات، وہ آداب امت کی زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ فیصلہ اسی پر اللہ نے فیصلہ کر دیا، کامیابی، نجات اور اس دنیا میں امن اگر اس امت کو ملے گا تو رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کر کے ملے گا۔ اور پھر اور واضح فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کو فتنہ میں ڈال دیا جائے گا یا دردناک عذاب کا شکار کر دیے جائیں گے۔ فتنہ کیا؟ مفسرین نے لکھا کہ فتنے سے مراد شرک، فتنے سے مراد کفر، فتنے سے مراد بدعتیں، فتنے سے مراد گمراہی۔ پتہ چلا کہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی بدعتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی یہ نبی تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکتے ہیں ان سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بات تقریر کی، کہا کہ لعن اللہ الواشمات والمعتصمات والمتنمسات والمتفلجات المتفلجات للحسن والمغیرات خلق اللہ، مالی لا العن من لعنہ رسول اللہ وہو فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ گودنا گودنے والیوں پر، گودنا گدانے والیوں پر، آپ دیکھا ہوگا کچھ لوگ بریک بنائے رہتے ہیں، گودنا باقاعدہ سرمے سے گدایا جاتا تھا۔ آج یہ وبا مسلمانوں میں بھی آ گئی، کہیں گرل فرینڈ کا نام گود رہے ہیں، کبھی بوائے فرینڈ کا نام لڑکیاں گود رہی ہیں، ابھی بازو پہ بنا رہے ہیں، یورپ کے بانگلوں کی طرح اپنی باڈی پر طرح طرح کے نشانات بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودنا گودنے والیوں پر، گدانے والیوں پر اللہ کی لعنت، بال اکھاڑنے والیوں پر اللہ کی لعنت، دانت میں فاصلہ حسن کے لیے کرانے والیوں پر اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک عورت جو بڑی پڑھی لکھی تھی، جس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا، وہ آئی اور کہا کہ آپ نے، میں نے سنا ہے کہ اپنی تقریر میں عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس پہ لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ عورت بہت پڑھی لکھی تھی کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کی عورت تھی، صحابہ کے زمانے کی عورت تھی، جس میں نالج بہت پھیلا ہوا تھا۔ بکریاں چرانے والی عورتیں بھی اتنا نالج رکھتی تھی